بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس لو كانت في بيوت الدنيا فما ظنكم بالذي عمل بهذا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک سوال شاید کبھی ذہن میں ابھرتا ہو تو میں اس کی وضاحت کر دوں کہ ہم جو قرآن دیکھتے ہیں، جو یہاں طاق میں رکھا ہے یا ہمارے گھر میں رکھا ہے، اس میں قرآن کریم کا اختتام سورہ ناس پہ ہوتا ہے، اور یہاں ختم قرآن کی مجلس ہے. بچے نے قرآن کا آخری رکوع پڑھا ہے، وہ تو سورہ مرسلات پارہ نمبر 29 کا ہے. تو لکھا ہوا قرآن اور ہمارے یہاں تعلیمی نظام میں آسانی کے لیے تھوڑا سا فرق کیا گیا. آپ بتائیے، بچہ جب قاعدہ پڑھ لیتا ہے تو پارہ کون سا شروع ہوتا ہے؟ اما پارہ شروع ہوتا ہے نا، جبکہ وہ سب سے آخر میں ہے. اور دیکھیے کہاں سے شروع ہوتا ہے، وہ پارہ بھی سیدھا نہیں شروع ہوتا ہے بلکہ سورہ ناس سے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بچہ 5 یا 6 سال کا ہونے کے بعد قرآن کریم شروع کرتا ہے، بلکہ اس سے اوپر جائیں 8 سال 9 سال. اس بیچ میں 20 مرتبہ وہ اپنے والد کے ساتھ مسجد جاتا ہے، مغرب کی نماز پڑھتا ہے، یا اپنی والدہ کو نماز کے مذاکرے میں یا اپنے سے بڑے بہن بھائیوں کو کیا پڑھتے سنتا ہے، یہی صورتیں پڑھتے سنتا ہے نا. تو وہ ان سے مانوس ہو چکا ہوتا ہے. آدھی پردی تو اس کو یاد ہوتی ہے. اب 5 سال کا بچہ لے کر کے آئیے تو ماں نے یا دادی نے یا دادا نے یا والد نے یا بھائی بہنوں نے اسے شروع کی صورتیں یاد کرا دی ہوں گی. تو اب اس کو جب قرآن شروع کرایا جاتا ہے تو اسے ایسی صورتیں پڑھنے کو ملیں جو آدھی پردی پہلے سے یاد ہے، تو اس کا دل لگنا شروع ہو جاتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک آسان سا آغاز ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچہ مانوس ہو جاتا ہے. وہی حال حفظ میں بھی، کہ حفظ کا بچہ 10 سال کا ہوتا ہے، وہ جب ناظرہ اس نے پڑھا، اگر مدرسے میں رہتا ہے تو اس نے قرآن بہت سارا سنا ہوتا ہے، امام صاحب سے، اساتذہ سے اور اپنے ساتھیوں سے، تو وہ پارہ ام سے بہت مناسبت رکھتا ہے. اب اس کے اوپر جب حفظ کا لوڈ پڑتا ہے تو اس کی سنی ہوئی آیات اور صورتیں ہیں، وہ کھٹ سے 10 بار پڑھتا ہے اور اس کے بعد اس کا ایک صفحہ تیار. تو یہ آبزرویشن ہے، یہ میگنیٹ سسٹم ہے، یعنی قرآن کریم کو آسان بنا کر کے اس کی طرف کھینچنے کی کوشش. اور یہ کسی آدمی کا اختراع نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کا خود کا پلان ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ پارہ نمبر 27 سورہ قمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو جو 4-5 مرتبہ دہرایا ہے، یہ ایک آفیشیل اناؤنسمنٹ ہے. فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کریم کو یاد کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا. کس کا اعلان ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اور ریپیٹ مارا ہے اس کو 5 مرتبہ قریب، کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے یاد کرنے والوں کے لیے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے. تو کیا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کا ترجمہ ہے کوئی یاد کرنے والا. یہ ہورڈنگس نے جو قرآن کریم نے لگائی ہیں، نسلوں کو اپیل کی ہے، والدین کو اپیل کی ہے، کمیونٹی کو اپیل کی ہے. حل من مدکر ہے کوئی؟ تو جس والد نے یا جس خانوادے نے اپنا بچہ دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اعلان کو قبول کیا ہے، اس آفر کو قبول کیا ہے کہ مولا میں اپنی نسل سے ایک بچہ دیتا ہوں، میرے اس بچے کے سینے میں قرآن محفوظ کر دیجئے اور آسان فرما دیجئے. آپ نے وعدہ کیا ہے، اعلان کیا ہے کہ یہ ہم نے آسان کر دیا. 10 سال کا بچہ پورا قرآن سنانے کی چھمتا رکھتا ہے. لاکھوں بچے اسی ہندوستان سے آپ کو مل جائیں گے، اسی کفرستان سے آپ کو مل جائیں گے.
تو اللہ تبارک و تو اسی لیے یہ قرآن کریم کو اللہ نے آسان کیا ہے. اب اس کی تعلیم کے لیے جتنے بھی اسٹیپ لیے جائیں گے وہ سارے کے سارے اسی سندرب میں، اسی پریپیکش میں، اسی بیک گراؤنڈ میں ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کی تعلیم کو آسان سے آسان تر کیسے کیا جا سکتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ بتلائیے یہ والا جو ابھی بچے نے سورہ مرسلات کا آخری رکوع پڑھا ہے، اس کی تھیم آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ اس لیے کہ اس کا بھی حفظ کہاں سے شروع ہوا؟ اماں پارے سے. وہ مکمل کر لیا تو اب یہ جوڑا کیسے جوڑیں گے؟ یہ ویسے جوڑیں گے. اس کا آخری سبق قرآن کریم میں جو اس بچے نے سنایا ہے وہ آخری سبق سورہ مرسلات پارہ نمبر 29 کا یہی آخری رکوع ہے. تو اس لیے جب اس سے کہا گیا تو وہ پڑھ دیا. بعض اساتذہ اور اہتمام کرتے ہیں کہ وہ آخر سے 2 صورتیں بھی پڑھوا دیتے ہیں. یہ تو ان کا شکلاً ختم ہو گیا اور وہ اوریجنلی ختم ہو گیا. بہرحال یہ ایک وضاحت تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں کر دی. اگلے 15 منٹ قرآن کریم کے ساتھ ہمارا رویہ بہت خراب ہے. جو درگت ہم نے قرآن کریم کی ہے اور جو مجرمانہ حرکت ہم نے قرآن کریم کے ساتھ کی ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں کی. اور یہ یاد رکھیں میں جو کچھ کہہ رہا ہوں مجرمانہ حرکت، یہ میرا حوصلہ ہے کہ میں بات کر رہا ہوں اس طرح سے. وجہ جب آدمی کوئی کرائم کرتا ہے کیس کرمنل کورٹ میں پہنچتا ہے، اس کے خلاف دعویٰ ہوتا ہے. قرآن کس پر اترا ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے. آپ جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برپا کیا، خود بھی یاد کیا ہے اور دوسروں تک پہنچایا، یاد کروایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت دی ہے، بالخصوص اس دھرتی پر، ہندوستان کی اس دھرتی پر. دنیا میں سب سے نمایاں حفظ قرآن میں اگر کوئی کنٹری ہے تو وہ ہندوستان ہے، جبکہ 33 کروڑ پوجیوں کی یہ دھرتی ہے. اس کے باوجود قرآن کریم کو یاد کرنے میں حفاظ کرام میں بلکہ ابھی ایک کتاب آئی ہے عربی کی، ایک خاتون نے لکھی. ریاض میں ایک عورت رہتی، اس کے بچے ہیں، اس کی خواہش ہے کہ میرا بچہ حافظ قرآن ہو. اس کی خواہش ہے کہ میرا بچہ حافظ قرآن ہو. جب بہت پریس کیا بچے کو تو بچے نے ایک جملہ بولا ہے، معلوم ہے کیا ہے؟ وہ اس کی طرف سے تو ایک کمنٹ ہے لیکن آپ کے لیے ٹائٹل ہے. اس نے کہا کیا آپ مجھے ہندوستانی بچہ سمجھتی؟ ماں سے کہتا ہے کہ آپ مجھے کوئی ہندوستانی بچہ سمجھتی ہیں جو میں قرآن حفظ کر رہا ہوں؟ یعنی یہ سرشت، یہ وصف، یہ عادت، یہ شوق، یہ ہابی کس کی ہے؟ ہندوستانی مسلمان بچوں کی، جس کی بانگی آپ کے سامنے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن کریم کو میں مجرمانہ عمل اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہماری ڈیوٹی تھی کہ ہم قرآن کریم کو پڑھنا سیکھتے، یعنی پروننسیشن، اس کے بعد ہم اس کو سمجھتے، ٹھیک، اس کے بعد ہم اس پر عمل کرتے، اس کے بعد پھر اس پر دوسروں کو عمل کرواتے، یعنی اس کے پیغام کو عام کرتے. بہت صاف بات. اس کے بعد 5واں کام یہ تھا کہ قرآن کریم کلام برحق ہے، یہ وہ قانون ہے جسے خلاق فطرت نے اور اس کائنات کے کریٹر نے اور اس کائنات کے خالق نے برپا کیا ہے. یہ لا آف نیچر ہے. یہ آپ کو ثابت کرنا تھا اپنی قابلیت سے، اپنے ہنر سے، اپنی ایمانی قوت سے، اپنے یقین سے. لیکن مجھے بتائیے ان 5 اسٹیپس میں سے کون سے وہ ہیں جنہیں آپ نے فالو کیا ہے یا جن کو آپ نے برپا کیا ہے، جن پر کام کیا؟ ایک کام قرآن کریم کو پڑھانا. اس پڑھانے کی کوالٹی میں بتلا دوں، اس پڑھانے کی کوالٹی مؤذن صاحب کو یا کسی سستے ٹیوٹر کو تلاش کیا جاتا ہے کہ وہ آ کر کے میرے بچے کو قرآن پڑھا دے. بس یہ ٹائٹل میرے ہاتھ آ جانا چاہیے کہ میرا بچہ قرآن پڑھا ہے، میرا بچہ قرآن پڑھا ہے، یہ ٹائٹل ہاتھ آ جانا چاہیے. اور باقاعدہ پریشر ڈالتے ہیں پڑھانے والے پر کہ آپ کے پاس 6 مہینے بچہ انگلش میڈیم میں پڑھتا ہے، اس کے اوپر پہلے سے بہت ورک لوڈ ہے اس کے اوپر، اس لیے جلدی سے جلدی آپ اس کام کو نمٹائیں. یہ بدتمیزی کے جملے اس کی نظر کر دیے جاتے ہیں باقاعدہ. یہ رویہ ہمارا قرآن کریم کے ساتھ، وہ بھی صرف آخری درجے کا جو کام کر رہے ہیں قرآن پڑھانے کا، اس کی کوالٹی کا عالم یہ ہے. مجھے معاف کیجیے گا، اسی محلے میں جتنی بھی کمیونٹی ہو یا کسی بھی مسلم محلے میں
آپ چلے جائیے، آپ کو گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ، MBBS، MD، MBA اور M.Tech، B.Tech، LLB، LMA، بہت سارے لوگ مل جائیں گے، بہت ساری بچیاں مل جائیں گی جو فراٹے سے انگلش بھی بول سکتی ہیں، لیکن اس پورے محلے سے آپ ایک بچہ ایسا دکھلا دیجئے لا کر کے کہ جسے آپ نے قرآن کریم پڑھایا، مدرسے والوں نے نہیں، آپ نے قرآن کریم پڑھوایا ہو اور وہ صحیح ایک سطر قرآن کی پڑھ کے دکھا دے، یعنی قواعد تجوید کے اعتبار سے جو قرآن کریم کا اصولی پڑھنے کا طریقہ ہے اس طرح سے پڑھ کے دکھا دے، آپ کو پسینہ آ جائے گا، آپ کو بہت ہلکی لگ رہی ہوگی، اس لیے کہ ایک مولوی یہ بات کر رہا ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ صورتحال ہے، جبکہ آپ یہ یاد رکھیے گا قرآن کریم ریگولیٹر ہے، قرآن کریم ریگولیٹر ہے، یہ سوئچ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ٹوک اپنے نبی کو بتلا دیا، نبی نے میسج کر دیا ہے کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے جس طبقے کو، جس دھڑے کو، جس کو بھی بلند کریں گے، اونچا کریں گے، سرخرو کریں گے، سکسیس کریں گے وہ قرآن کی بنیاد پر، اور جس کو ذلیل کریں گے، رسوا کریں گے اور قار مذلت میں دھکیلیں گے قرآن کی وجہ سے۔ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین۔ اگر روایت آپ کی سمجھ میں نہ آ رہی ہے تو میں دو ڈوک بتلا دوں آپ کو کہ جو لوگ قرآن کریم سے اس طرح وابستہ ہوں گے جس طرح نبی اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں تو ان کو بلندیاں مقدر ہوں گی، ان کو سربلندی ملے گی، اور جو قرآن کریم کو چھوڑ دیں گے، جو قرآن کریم سے اعراض کریں گے، قرآن کریم کی تعلیمات سے دور بھاگیں گے اور رخ موڑیں گے تو پھر ان کے لیے ذلت مقدر ہے۔ اب آپ مخمسے میں پڑ جائیں گے کہ قرآن تو ہم سب پڑھیں، مسئلہ وہی ہے نا، آپ کا کردار قرآن کریم کے وہ آئینہ حقیقت نما ہے، وہ ایک آئینہ ہے جسے رکھ کر کے آپ اپنی زندگیاں سنوار سکتے ہیں، جسے دیکھ کر کے قوم اپنی غلطیوں کو دیکھ اور پرکھ سکتی ہے۔ اگر آپ کا کردار قرآن کریم کے مطابق ہے، اگر آپ کا ایمان قرآن کریم کے مطابق ہے، اگر آپ کا اخلاق قرآن کریم کے مطابق ہے، اگر آپ کا خرچ قرآن کریم کے مطابق ہے، اگر مالی حقوق قرآن کریم کے مطابق آپ ادا کر رہے ہیں، اور اس دنیا میں رہنے کا مزاج بھی آپ کا وہی ہے جو قرآن کریم نے پرووائڈ کیا ہے، تو پھر رفعت اور بلندی مقدر ہے۔ اور اگر آپ نے قرآن کریم کو پیچھے ڈال کر کے منمانے انداز میں جینے کی کوشش کی تو آپ لگیں گے دیکھنے میں کہ بہت کچھ ہو سکتے ہیں، مگر رسوائی آپ کا مقدر ہے، گھر آپ کے جہنم ہوں گے۔ اب آپ اگر یہ کہیں یہ تو ایک اصول ہو گیا، یہ فارمولہ، آپ کہیں پریکٹیکل لائیے، آپ کہیں کہ پریکٹیکل لائیے، آپ کے پاس کوئی اس طرح کی مثال ہے پچھلے 1450 سالوں میں، تو ابھی ہماری جو ہستی اور ہماری جو سوچ ہے وہ ہم نے بتلا دی کہ آپ پورے محلے چلے جائیے، ایک بچہ قرآن کو ٹھیک سے پڑھنے والا نہیں ملے گا، یہ بات تو بہت دور کی ہے کہ قرآن کا سمجھنے والا مل جائے۔ اس پورے شہر کو توفیق نہیں ہے کہ یہاں فتح گڑھ کو بھی ملا کے کہ کسی جگہ قرآن کریم کی تفسیر ہوتی، بھائی گھنٹوں تفسیر کرنے والا تیاری کر کے آئے گا، اسے اس طرح کی فالوئنگ بھی تو دکھنا چاہیے، اسے گیدرنگ بھی تو اسی طرح کی معلوم ہونا چاہیے۔ دیجیے آپ مجھے دعوت دیجیے، میں محنت کرنے کو تیار ہوں، لیکن افراد موجود ہونا چاہیے۔ دیواروں کو قرآن نہیں سنایا جائے گا، اس ناقدری کے ساتھ قرآن کریم نہیں چلے گا۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو قرآن کریم کو سمجھنے والے تو پوری کمیونٹی میں نہیں ہیں، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ہم عزت قرآن کی بنیاد پہ دیں گے اور رسوا بھی قرآن کی بنیاد پہ کریں گے۔ اب آپ کہیں گے قرآن کریم کو کن لوگوں نے اپنایا کہ اب کوئی دھڑا آپ کے پاس ہے ایسا مثال کے طور پہ پیش کرنے کے لیے؟ جی ہاں، صحابہ کرام ہیں تو کس کے لیے اترا قرآن؟ انہی کے لیے اترا، جھپٹ پڑھتے ہیں قرآن کریم کو، یاد کرتے ہیں، لکھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ ہستی معلوم ہے آپ کو، سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر کے ایک پل کے لیے صرف ذہن میں یہ لاتے ہیں کہ یہ سمندر بھی تو میرے پالنہار کے حکم سے ہی چلتا اور ڈبوتا ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر سے گزر جاتے ہیں۔ بات سمجھیے گا، یہ قرآن کریم کے متوالوں کا حال ہے کہ وہ ایک بار جنگل میں آواز لگاتے ہیں کہ جنگل خالی چاہیے، تو ایک موذی جانور جنگل کو خالی کر دیتا ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟
دریائے نیل مستقل اسے چاہیے کیا؟ بلی چاہیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک پرچہ لکھ کر کے اس میں ڈلوا دیتے ہیں کہ اگر تو اپنے آپ چلتا ہے تو مجھے ضرورت نہیں تیرے پانی کی، اور اگر تو میرے پالنہار کے حکم سے جاری ہوتا تو تجھ کو جاری ہونا پڑے گا۔ اس دن کے بعد سے آج تک دریائے نیل سوکھا نہیں ہے۔ وہ جب چاہتے ہیں، پانی نہیں ہے، بیٹھ جاتے ہیں صحرا میں، ڈیسرٹ میں، کہ جہاں ہزاروں میل تک پانی نہ ہو، وہاں بیٹھ جاتے ہیں دعا کرنے کے لیے، اور چہروں پر ہاتھ پھیرنے سے پہلے پہلے زمین شق ہوتی ہے اور چشموں کے ابلنے کی، پانی کے ابلنے کی آواز آتی ہے، اور اس کے بعد وہ دعا کے ہاتھ پھیرتے ہیں چہروں پر۔ تو جن لوگوں نے قرآن کریم کو اپنایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سکسیس ریٹ کو یہاں پہنچایا کہ وہ چند نہتے صحرائے عرب سے اٹھے تھے اور اس پوری دنیا کے چپے چپے پر، تلیہ فضل امام کی اس مسجد میں آپ کو ایمان نظر نہیں آ رہا ہے؟ یہ ایمان دین کس کی ہے؟ انہی دیوانوں کی تو ہے کہ جو قرآن کریم کے فالوور اور پرستار تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح برکت عنایت فرما دیتے ہیں زندگیوں میں اور کاموں میں جب قرآن کریم سے وابستگی اختیار کی جاتی ہے۔ اب جو میں نے ایک جملہ کہا نا کہ جب یہ مجرمانہ عمل ہے، یہ جب مجرمانہ عمل ہے، یہ کرائمز میں آتا ہے، تو پھر اس کے خلاف کیا کوئی کارروائی ہے؟ دیکھیے پارہ نمبر 19 کا پہلا صفحہ سورہ فرقان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود دعویٰ دائر کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی انصاف پسند اعلیٰ عدالت میں۔ کیا؟ وقال الرسول، اللہ تعالیٰ خود نقل کر رہے ہیں، یعنی اس مقدمے کی ایک شارٹ نقل کر دیا، وقال الرسول یا رب، کہ میرا رسول آ کر کے میری بارگاہ میں کہے گا ان قومی، کہ یہ ہے میری قوم، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اس دعوے کو، اس کلیم کو، اس مدعا کو قرآن نے خود نقل کیا ہے پارہ نمبر 19 میں پہلے ہی صفحے میں، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ ذرا سینسٹیوٹی پرکھ لیجئے اس کی، ذرا اس کی حساسیت دیکھ لیجئے، ذرا اس کی سنگینی کا اندازہ کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے، اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ ہے۔ اس عدالت میں کون تمہارے لیے وکیل صفائی بن کے کھڑا ہوگا؟ کوئی ہے؟ اس لیے راہ اکیلی یہ ہے کہ قرآن کریم سے وابستگی اختیار کی جائے۔ یہ ایک فارمیلٹی ہے کہ بچے نے قرآن کریم کو یاد کر لیا ہے، میں فارمیلٹی کر رہا ہوں، حالانکہ یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اس کی مثال اس پوری کائنات میں کہیں نہیں پائی جاتی۔ کوئی آکسفورڈ اور کیمبرج سے پڑھ کے چلا ہے بچہ، وہ لوگ یہ نہیں پوچھیں گے تمہارے پتا کہاں ہیں، تمہارے پتا کہاں ہیں، انہیں بھی ایک شال بھیٹ کرنی، کوئی نہیں پوچھتا۔ بچے نے سکسیس حاصل کی ہے، کامیابی حاصل کی ہے، ساری ڈگریاں اس کے نام، سارے میڈلز اس کے نام، اور سارے توصیف نامے اس کے نام، کوئی نہیں پوچھتا تمہارا باپ کون ہے، کہاں ہے، کیا تھا۔ اور یورپ میں تو ویسے باپ نہیں پوچھا جاتا، ماں پوچھی جاتی ہے، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن قرآن کریم اکلوتا ایسا اعزاز ہے۔ وہی اس آفر پہ باپ نے کیا کہا تھا؟ میرا بچہ ہے، میں دے رہا ہوں مولا، میرے بچے کو قرآن کریم یاد کروا دیجئے، فہل من مدکر کے جواب میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس باپ کا یہ اعزاز فرمائیں گے۔ جو روایت میں نے پڑھی، من قرأ القرآن، جس نے قرآن کو پڑھا، وعمل بما فیہ، اور اس پر عمل کیا، البس والدہ تاجا یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے والدین کو تاج پہنائیں گے میدان محشر میں۔ تاج کیسا؟ ضوءہ احسن من ضوء الشمس، کہ اس کی روشنی، اس میں ٹکے ہوئے تاج اور اس میں ٹکے ہوئے نگینوں کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی۔ کون سا سورج؟ یہ تمثیل دیکھنے کی ہے۔ آپ بتائیے کہ آپ کچھ کہنا چاہیں، بہت روشنی، بہت روشنی، بہت روشنی، تو آپ کے پاس آخری تعبیر، آخری جو تعبیر ہے آپ کے پاس پیرایا ہے، یا آخری جو الفاظ ہیں وہ یہی تو ہے نا کہ سورج کے اتنا روشن، اس سے زیادہ روشن اس کائنات میں کوئی چیز تو نہیں دیکھی نا آپ نے، تو آپ کی مثال بھی یہیں تک جائے گی۔ تو حضور نے فرمایا کہ حافظ کے والدین کے تاج کی روشنی اس سورج سے زیادہ ہوگی۔ یہ وہ والا سورج نہیں، یہ وہ والا سورج نہیں جو چوتھے آسمان پہ یا تیسرے آسمان پہ ہے، 9 لاکھ مائل کی دوری پہ ہے، وہ والا نہیں۔ اس سورج کو لا کر کے تمہارے گھر میں ٹانک دیا جائے، لو کانت فی بیوت الدنیا، اگر یہاں گھر میں لا کر کے اس کو ٹانک دیا جائے، پہلے آپ کو بڑا گھر دیا جائے، پھر آپ کے گھر میں اس کو لا کر کے چشمہ کر دیا جائے، اس وقت
سورج کی جتنی روشنی ہوگی اس روشنی سے زیادہ اس تاج کی روشنی ہوگی جو والد کو پہنایا جائے گا۔ اب بچہ کیا ہے؟ اب مثال دینے کے لیے الفاظ ختم ہوئے نا، تو حضور نے بھی تعبیر بدلی ہے، فرمایا فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِي عَمِلَ بِهَذَا، پھر تم صرف اندازہ کر کے دیکھ لو، صرف امیجن کر کے دیکھ لو، صرف گمان کر کے دیکھ لو کہ جس شخص نے خود قرآن پر عمل کیا ہوگا اس کے تاج کی روشنی کا عالم کیا ہوگا۔ دیٹس اٹ۔ یہ ہے روایت اور روایت کا خلاصہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی۔ تو یہ بڑا اعزاز ہے۔ آپ یہاں 60 سال کے بلکہ 40 سال کے اعزاز کے لیے اپنے بچے کو IAS اور IPS بنانے کی کوشش میں رہتے ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں جس کا بچہ IAS اور IPS بنا اس شخص کا بڑھاپا برباد، IAS ہو جائے گا۔ ایک ایک پل کے لیے اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، آپ کی آخری سانسیں ہوں گی، بچہ وہیں سے پیسے بھیج دے گا کہ کفن دفن کروا دینا یا علاج کروا دینا، جبکہ آپ جانتے ہیں بوڑھے باپ کی سب سے بڑی دوا یہ ہے کہ اس کا بیٹا اس کے پیروں کے پاس بیٹھا ہو اور 2 مرتبہ مٹھی سے اپنے پیر دبا دے، ساری دوائیں اپنی جگہ اور اس بیٹے کی موجودگی اپنی جگہ۔ اور IPS اور IAS ہونے کے بعد یا فورن میں چلے جانے کے بعد یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے، وہ صرف پھول ڈالے گا آ کر کے قبر پر، یہ کوئی اعزاز نہیں ہے، اور نہ وہ آپ کی قبر تک کچھ پہنچا سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی محبت عنایت فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطرناک مقدمے سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس بچے نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے سینے کو قرآن کریم کے لیے، قرآن کریم کے علوم کے لیے اور اس کے معارف کے لیے قبول فرمائے، اور اس کے علم میں اور اس کی یادداشت میں اور قوت حفظ میں اور میموری میں برکت نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کو پڑھے بھی، تلاوت بھی کرے اور دوسروں کو پڑھائے بھی اور اس پر خود عمل بھی کرے اور دوسروں کو عمل کروانے کا ذریعہ بھی بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وقت کی پابندی میں نے کی ہے، ورنہ آپ کو تو معلوم، میں نے اور لوگوں کو بہت سارے لوگ